نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 13 شادیاں کر کے جنسیت پسند ہونے کا ثبوت دیا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ عام مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہوئی۔ یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے بہت سی من گھڑت باتیں پھیلائیں، یہاں تک کہ ایک ضعیف حدیث کی نسبت سے بعض علماء نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنسی اہلیت کا تقاضا قرار دیا۔ مذکورہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں تمام عورتوں سے پھر آتے تھے۔ اولاً تو ہم اس حدیث کو ضعیف حدیث قرار دیتے ہیں، لیکن اسی کے باوجود اگر اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ منوعاً تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کے معنی تمام عورتوں سے جنسی ملاپ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد مغرب تک تمام ازواج کے پاس جاتے اور ان کی خیریت دریافت کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کا خیال فرماتے تھے، اور یہ آپ کا معمول تھا۔ اس طرح یہ الزامات حقائق کے برعکس بے بنیاد یا پھر جان بوجھ کر آج کے دور کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیاں جنسی تقاضوں کی بجائے معاشرتی اور دینی ضرورتوں کے تحت ہوئیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مصلحت کے لیے 11 شادیاں کی، آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامک چینل ہے، اس کو سپورٹ کر کے آئیے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر جب بھی بات کریں گے تو بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنسی حوالے سے ازواج کو نکاح میں لانا ہوتا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں ہی دیگر ازواج کو عقد میں لاتے، اور یقیناً ایسا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے 25 سے 50 سال کی عمر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کوئی دوسری زوجہ نہیں آئی۔ دوسری طرف یہ امر بھی قابل توجہ رہے کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور عمروں کا یہ فرق 15 سال کا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ 25 سال کا خوبصورت جوان ایک 40 سالہ بیوہ عورت کو جنسیت پسندی کی وجہ سے اپناتا ہے؟ پھر جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 25 بھرپور سال اپنی ایک ہی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارے اور اس طرح ایک بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور کثیر الزوجیت کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم 2 طرح کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں۔ عام اسباب میں ایک بات تو یہ تھی کہ عرب کے قبائلی نظام میں رشتہ داریاں باہمی ربط و تعلق کا بہت بڑا سبب بنتی تھی۔ بعد کے دنوں میں یہ ثابت ہوا کہ حضرات ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اس معاشرے کی ایسی شخصیتیں تھیں جن کی صلاحیتوں پر امت نے اتفاق کیا ہے۔ چنانچہ ایسی باصلاحیت شخصیتوں سے ربط اور قرابت اس طرح مستحکم کی گئی کہ پہلے 2 کی بیٹیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور دوسرے 2 اصحاب کو اپنی بیٹیاں نکاح میں دیں، اور اس طرح قریش کے معتبر ترین خاندانوں میں آپ نے رشتے پختہ کیے جو آئندہ اسلام کی تبلیغ اور جہاد کے لیے آپ کے دست اور بازو ثابت ہوئے۔ اسلام کے ایسے رشتوں کی موجودگی میں خاندانی نظام کو مربوط کرنے کے علاوہ تبلیغ اور تربیت کے مواقع میسر آئے۔ ان رشتوں کے ذریعے یہ اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بے روک و ٹوک آ جا سکتے تھے۔ یقیناً انتہائی قریبی رشتہ داری کے بغیر اسلام کی ابتدائی تعلیمات کو فروغ دینا اور تبلیغ کے عملی پہلوؤں سے آشنائی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی، دینی اور معاشرتی مقاصد کے تحت شادیاں فرمائی،
قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو سرزنش فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو دنیاوی عیش اور آسائش کی خواہش کے احترام میں از خود علیحدگی کی اجازت دی، لیکن کسی بیوی نے اس اجازت کی پیروی میں علیحدگی پسند نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد ان ازواج مطہرات نے اسلام اور اسلامی معاشرے کے قیام میں نمایاں خدمات سر انجام دیں اور اسلام کی تعلیمات سے مسلمان عورتوں کو پہرہ بند کیا۔ کتب سیر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھی، جن میں سے 2 نے آپ کی حیات ہی میں انتقال کیا۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا تھی، جبکہ 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حیات تھی اور یہ تمام نکاح اللہ کے حکم سے فرمائے گئے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنا اور نہ اپنی کسی بیٹی کا اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر میرے پاس نہیں آ گئے۔ اس روایت کو نشا پوری نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی شادیاں بھی اسی قسم کی مصلحتوں کے زیر اثر طے پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کردار سے ثابت کیا کہ شادی محض 2 جسموں کے جنسی ملاپ کا نام نہیں، بلکہ یہ ایسا بندھن ہے جس میں 2 ذہن ایک دوسرے کے قریب آ کر اکٹھے زندگی گزارنے کا معاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح نبوت سے پہلے ہوا اور یہ نکاح ایسی عورت سے ہوا جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ روایت میں ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر تمام مہمانوں کو کھلایا۔ صاحب استطاعت عورت یا اس کے والدین کی طرف سے شادی کے مہمانوں کو کھانا کھلانے کی سنت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے اور اس موقع پر حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے معاملہ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی تک کے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں حضرت ابو طالب کے علاوہ ایک ایسی رفیق حیات میسر آئی جو عمر کے اس پختہ حصے میں تھی جہاں وہ عقل و عمل کی پختگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مشیر ثابت ہوئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں قیام اور مصروفیات سے منع نہیں فرمایا، بلکہ غار حرا میں وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف میں ہمدردی اور تعاون کیا۔ مختلف عیسائی بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں انکشافات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ساتھی اور محافظ ثابت ہوئیں اور مختلف قبائل سے تعلقات قائم کرنے میں بھی قبل از نبوت اور بعد از نبوت معاشی اور معاشرتی تحفظات کی باعث بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں دوسرے نکاح کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد 3 سال تک نکاح نہیں فرمایا، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد گھریلو زندگی کی بحالی کے لیے نکاح کو ناگزیر پایا۔ اس طرح بظاہر حضرت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی سے ہوا، جبکہ باقی نکاح حالات کے تقاضوں میں معاشرتی اور سیاسی بنیادوں پر کیے گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں قیامت کی نشانی یعنی دریائے فرات سے بلند ہونے والے سونے کے پہاڑ کے بارے میں جانیے۔ ناظرین، ہماری یہ کاوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مستند اور حقیقت پر مبنی معلومات اور واقعات لے کر آئیں، اور اس مقصد کے لیے ڈیپ ٹاک اردو انتہائی محتاط انداز سے کام کرتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔